بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے وزیر اعظم قرضہ اسکیم، خدشات اور امکانات۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مضمون اور جتنے بھی ابھی یہ مضمون اس بک سے لیے گئے ہیں، یہ آج سے تقریباً 4-5 سال پیشتر اس وقت کے حالات کے تناظر میں لکھے گئے ہیں، اور آج کے اگر حالات کو دیکھا جائے تو ان میں کافی فرق آ چکا ہے۔ لہٰذا اسے جب آپ سنیں گے تو اس کو اس تناظر میں اس کو لیا جائے، آج سے 5 سال پہلے کے حالات کے تناظر میں اس کو لیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ وزیر اعظم قرضہ اسکیم، خدشات اور امکانات۔ انتخابات کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتیں پاکستانی عوام سے ان کے سامنے مستقبل کے حوالے سے اپنے منشور میں کچھ ایسے وعدے وعید کرتی رہتی ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گی تو وہ ان کی کایا پلٹ دیں گی اور ان کے روزمرہ مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، ایوب خان کے دور کا پیپلز کریڈٹ اسکیم، نواز شریف دور کی پیری ٹیکسی اسکیم اور ایگریکلچر لون، جنرل مشرف کے دور کی خود روزگار اسکیم، پیپلز پارٹی کے دور کی بے نسبی انکم سپورٹ اور شہباز شریف کی فری لیپ ٹاپ اسکیم اس کی روشن مثالیں ہیں۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے سیاسی منشور میں پڑھے لکھے نوجوانوں اور ہنرمند بے روزگاروں کے مسئلے کو اولین ترجیح دی اور آتے ہی وزیر اعظم اسکیم برائے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کی 1350 اور فرسٹ وومن بینک کی 41 شاخوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں شفاف اور خالصتاً میرٹ پر آبادی کی بنیاد پر ان قرضوں کا اجرا کریں، جس کے لیے اسپیشل کاؤنٹر کھول دیے گئے ہیں۔ چونکہ نواز شریف 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ اب سرکاری اداروں میں اتنی سخت باقی نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنے اندر کھپا سکیں، یہ قومی ادارے پہلے ہی اوور سٹافنگ کی وجہ سے قومی مسائل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان اتنے باصلاحیت ہیں کہ اگر انہیں ترغیبات دی جائیں اور وسائل مہیا کی جائیں تو وہ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خود کفالت کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کی قومی سیاست میں شہرت، ایک اصول پسند، وزع دار تعلق نبھانے والے اور اپنا وعدہ ایفا کرنے والے سیاستدان کی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی زندگی کے آغاز کے دور میں مجھے مختلف کھیلوں کے ایک منتظم کی حیثیت سے ان کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کے مزاج کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اس کام کا مکمل ادراک، پوری نیک نیتی اور بھرپور قومی خدمت کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے اس انتخابی نعرے کو عملی شکل دینے کے لیے نہ صرف سنجیدہ اور پرعزم ہیں بلکہ بینکاری میں بہترین افرادی وسائل کو اس سلسلے میں بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس سکیم میں ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف ذاتی طور پر اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں بلکہ اس اسکیم کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کو اس پروجیکٹ کا
روح رواں بنا دیا ہے، جنہوں نے اس نیک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اس اسکیم کو سود کی لعنت سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی عملی طور پر سیاسی زندگی کا آغاز اس اسکیم سے ہوگا اور ان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اس اسکیم پر ہوگا۔ یہ اسکیم ان کی سیاست میں لانچنگ پیڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چند اخباری اطلاعات کے مطابق اس اسکیم کی ابتدا کوئی خوشگوار نہیں ہوئی، کیونکہ 4 ماہ گزرنے کے بعد اور کروڑوں روپے میڈیا پر تشہیر پر خرچ کرنے کے بعد بھی وزیر اعظم کی زبردست خواہش کے مطابق اسکیم ٹیک آف نہیں کر سکی۔ اب تک 7 ماہ میں نیشنل بینک میں 26,000 نوجوانوں نے درخواست فارم جمع کروائے ہیں، جن میں سے 1,000 درخواستوں کی پروسیسنگ ہو چکی ہے، جبکہ فرسٹ وومن بینک کی گاڑی ابھی بس سٹاپ پر ہی کھڑی ہے۔ نیشنل بینک کی حد تک اس کی سپیڈ نہ پکڑنے کی ایک بڑی وجہ ڈھاک ازم ہے، جس میں ایک جز وقتی شخص کو بینک کی صدارت دی گئی، جن میں اعتماد کا فقدان تھا۔ مزید برآں یہ اسکیم اپنی روح اور وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نیشنل بینک کے 1.5 درجن ٹاپ ایگزیکٹو کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر FIA نے ان کی غلط کاریوں پر ایک مقدمہ بنایا ہوا ہے، اور ان سب کی ضمانت کا مسئلہ ابھی تک سندھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ بالآخر وزیر اعظم نے اپنے معاشی ماہرین کی ٹیم کی مشاورت کے بعد بین الاقوامی شہرت کے حامل قابل بینکار مسٹر سید احمد اقبال اشرف کو بینک کا صدر مقرر کیا ہے، جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک انسان اور بینکار ہیں۔ یہ ایک نہایت صائب اور بروقت فیصلہ ہے، کیونکہ اگر نیک خواہشات کے پیچھے مضبوط ارادے اور پختہ کردار والی لیڈرشپ نہ ہو تو یہ محض سراب اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ موجودہ غیر معمولی صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی غیر معمولی شخصیت کو سامنے لایا جاتا تاکہ وہ قومی اہمیت کے اس اہم منصوبے کو اس کی اصل روح کے مطابق تیزی سے آگے بڑھا سکے، اور حکومت پاکستان اور عوام کی اس منصوبے سے جو امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے۔ اس اسکیم کی کامیابی اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی طرف گامزن ہے، جس کی وجہ سے مزید بے روزگاری کا خدشہ ہے، اور اس بے روزگاری پر قابو پانے کا ایک بہترین منصوبہ یہ اسکیم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس اسکیم کو شفاف طریقے سے چلانے کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ راکم نے اپنے کیریئر کا آغاز 1966 میں ایک ٹرینی کی حیثیت سے کیا اور 40 سالہ بینکنگ کیریئر کے بعد بطور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ 2004 میں ریٹائرڈ ہوا۔ نیشنل بینک سے میں باہر آ چکا ہوں، لیکن یہ میرے اندر ہی میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے خاندان کی طرح ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں موجود افرادی قوت کی صلاحیت اور قابلیت کا گھر کا بیدی ہونے کے ناطے سے میں یہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ٹیم کو مناسب لیڈرشپ فراہم کر کے اس کی رہنمائی کی جائے تو یہ اسکیم اس مقدس قومی فریضے کو نہ صرف خوش اسلوبی سے انجام دے سکتی ہے، بلکہ اس منصوبہ کا شمار اس ٹیم کی بدولت پاکستان کے کامیاب اور تاریخی منصوبوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے نوجوان اور ہنرمند دوستوں کو بل گیٹس کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ نہ صرف اپنی معاشی ترقی کا بندوبست کرو بلکہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی مبد و معاون ثابت ہو۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا آج کا وزیر اعظم قرضہ اسکیم، خدشات اور امکانات، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے یا نئے دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی
جس پر یہ ولاگ اپلوڈ کیا جاتا ہے، ابھی تک انہوں نے اسے سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ولاگز میں دیے گئی معلومات سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن کو، والدین کو، دوستوں کو اور اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔